بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس پاک پروردگار کے نام سے جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دکان پر لسی کا آرڈر دینے کے بعد ہم سب دوست آرام سے بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے تھے کہ ہمارے سامنے ایک 70-75 سال کی بزرگ خاتون آ کھڑی ہوئی اور ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگنے لگی۔ اس کی کمر جھکی ہوئی تھی، بھوک چھیرے کی جھریوں میں تیر رہی تھی، آنکھیں اندر ہی اندر دھنسی ہوئی تھیں لیکن جاندار تھی۔ اسے دیکھ کر پتہ نہیں میرے ذہن میں کیا آیا کہ میں نے جیب میں سکے نکالنے کے لیے جو ہاتھ ڈالا تھا اسے واپس کھینچتے ہوئے پوچھا، دادی آپ لسی پئیں گی؟ اس بات سے دادی تو کم حیران ہوئی لیکن میرے دوست زیادہ، کیونکہ اگر میں انہیں پیسے دیتا تو میں صرف 5 یا 10 روپے دیتا، لیکن لسی 120 روپے کی تھی۔ اس لیے میرے لسی پی کر غریب ہونے اور اس بوڑھی دادی کے دھوکے سے امیر ہونے کے امکانات بہت بڑھ گئے۔ دادی نے ہچکچاتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے ہاں میں گردن ہلا دی اور 6-7 روپے جو انہوں نے بھیک مانگ کر اپنی جھولی میں جمع کیے تھے کانپتے ہاتھوں سے میری طرف بڑھائے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تو میں نے ان سے پوچھا یہ کس لیے ہے؟ بولی بیٹا میری لسی کے دام میں یہ پیسے ملا کر چکا دینا۔ میں پہلے ہی انہیں دیکھ کر جذباتی ہو گیا تھا، جو کچھ ادھورا رہ گیا اس کی کمی اس چیز نے مکمل کر دی۔ اس غریب خاتون کی خودداری دیکھ میری آنکھیں نم ہو گئیں، میری آواز رند گئی۔ بھرے گلے سے میں نے دکاندار کو لسی کا گلاس لانے کو کہا۔ وہ اپنے پیسے دے کر پاس ہی زمین پر بیٹھ گئی۔ اب مجھے اپنی بے بسی کا احساس ہوا، کیونکہ وہاں موجود دکاندار، میرے دوست اور بہت سے دوسرے گاہکوں کی وجہ سے میں انہیں کرسی پر بیٹھنے کے لیے نہیں کہہ سکتا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں کوئی ٹوک نہ دے، ایسا نہ ہو کہ کسی غریب بھیکارن عورت کو اپنے پاس بٹھانے پر لوگوں کو یا دکاندار کو اعتراض ہو۔ لیکن جس کرسی پر میں بیٹھا تھا وہ مجھے کاٹ رہی تھی۔ جیسے ہی کٹوروں میں بھری ہوئی لسی ہم سب دوستوں اور بوڑھی دادی کے ہاتھ میں آئی، میں اپنی کرسی سے اٹھا، نیچے اس بوڑھی دادی کے پاس زمین پر بیٹھ گیا، اور یہ میرا اٹل فیصلہ تھا کیونکہ میں ایسا کرنے کے لیے آزاد تھا۔ اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں آس پاس بیٹھے کچھ لوگ اور میرے دوست ایک لمحے کے لیے مجھے گھورتے رہے اور عجیب نظروں سے مجھے دیکھتے رہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے دکان کے مالک نے آگے بڑھ کر دادی کو اٹھا کر کرسی پر بٹھایا اور ہاتھ جوڑ کر میری طرف مسکراتے ہوئے کہا، بیٹھیں جناب، میری دکان پر بہت سے گاہک آتے ہیں لیکن انسان کبھی کبھار ہی آتے ہیں۔ دکاندار کے کہنے پر میں اور بوڑھی دادی دونوں کرسی پر بیٹھ گئے۔ اگرچہ دادی تھوڑی گھبرائی ہوئی تھی لیکن میرے ذہن میں بے پناہ اطمینان تھا۔ عزیز دوستو، یہ وہ عاجزی ہے جو میرے رب کو ہر شے سے پسند ہے، ہر شے سے زیادہ پسند ہے۔ یہی عاجزی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت میں پائی جاتی تھی۔ وہ کسی میں کوئی فرق نہیں سمجھتے تھے، نہ ہی کسی میں فرق کرتے تھے۔
ہمیں بھی اس عاجزی کو اپنانا چاہیے اور ہر ایک سے محبت سے پیش آنا چاہیے۔ یہی ہمارا مذہب ہے، یہی دین ہے، اور یہی ہمیں سکھایا جاتا ہے۔ ہمارے مذہب کا مطلب بھی یہی ہے کہ ایک دوسرے سے محبت کریں اور خدا کی عبادت کریں۔ پیارے دوستو، آج کی یہ ویڈیو یہیں تک کی تھی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ اور اگر آپ ہماری ویڈیو پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل کی علامت کو بھی دبا دیجیے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ اسی کے ساتھ آپ کا دوست رانا خالد آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔